اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، جس کو ہم نے پڑھا، اور دلوں کی سختی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو سوال تھا وہ بھی دلوں کی سختی کے بارے میں تھا کہ دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں، اور اس آیت میں جو بیان کیا گیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ مزید بات کی جائے، مزید وضاحت کی جائے، اور آپ لوگوں کے سب کے اس بارے میں جو کمنٹس ہیں وہ میں نے پڑھے، اور سب نے اپنے اپنے فہم کے مطابق بہت اچھا جواب دیا۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے کیوں ہوتے ہیں، اور ان کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے دلوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب نے بہت اچھا، ماشاءاللہ میں نے سب کے کمنٹس پڑھے، سب نے بہت اچھی ٹپس بتائیں، اور بہت زبردست آپ لوگوں نے اس بارے میں بہت احسن طریقے سے آپ لوگوں نے اس بارے میں اپنا اظہار خیال کیا۔ اب ہم اس آیت کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس آیت کی پچھلی آیت کو دیکھیں گے، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 73 نمبر آیت دیکھیں، یا ہم 5ویں رکوع سے ہی ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے جو کچھ کیا، جو کچھ ان سے سرزد ہوا، اس کی پاداش میں ان پر جو اللہ کا عذاب آیا، وہ تمام واقعات پیچھے تسلسل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے پڑھا، جیسے کہ یہ ابھی تو ہم نے گائے والا واقعہ پڑھا ہے، پھر یوم سبت والا واقعہ جو بندر بن گئے، پھر اس کے علاوہ جب پہاڑ ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا گیا، تو یہ تمام واقعات یہ عبرت انگیز واقعات ہیں۔ یہ تمام کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اللہ کا جو انداز ہے وہ پوچھنے والا انداز ہے، وہ یعنی ساری پچھلی باتیں، پچھلی غلطیاں جب ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے تم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، تم یہ سب کچھ کر چکے ہو، اور ان غلطیوں کے کرنے کا خمیازہ بھی تم نے بھگت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو گئیں، تفصیل کے ساتھ ہو گئیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود تھیں، اور اب قرآن بھی ان کو یہی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے یہ سب کیا، اور اس کی پاداش میں انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھگتا، اور اب یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود وہ یکدم قرآن کے اوپر، جب قرآن نازل ہوا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر جو ہے وہ سمینا و اطعنا کہہ کے قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان میں سے کچھ جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے انہوں نے مخالفت کی، اور یہاں پر جو مخالفت کرنے والے یہود ہیں
ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں کی جو سختی ہے کہ وہ تمہارے جو دل ہیں وہ پتھروں کی مانند ہیں، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سم ٹائم اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے، جب ہم یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پتھر جو ہیں وہ بڑے بڑے اوپر چٹانوں سے جب یہ آتا ہے سیزن آتا ہے، تو وہ کس طرح سے جب ہم ان علاقوں میں جب سفر کرتے ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا، تو کس طرح سے پتھر ہمیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، اور پھر کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت دل، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں، کہ وہ سخت سے سخت دل بھی جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہاں مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی جو اتنی سختی ہوتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی بدل جاتا ہے، یعنی ان کا دل بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو قلوب ہیں ان کی مثال دلوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، اور اسی مضمون کو ہم دیکھیں تو ہمیں سورہ زمر جو ہے اس میں بھی یہی مضمون نظر آتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اولئک فی ضلال مبین۔ سو بربادی ہے، فویل جو ویل کا مطلب ہوتا ہے بہت برا ہونا، برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ سو بربادی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ بھیگتے نہیں، جو متاثر نہیں ہوتے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو یہاں پر اس آیت کو ہم پڑھیں تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک چیز جو انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوئے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بات کی جائے گی تو دل بدلے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کی جائے اور دل پہ اثر نہ ہو۔ اور جو لوگ متاثر نہیں ہوتے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ان دونوں آیات سے کہ اگر ہمارے سامنے پرانی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پرانی ہسٹری میں ہم نے دیکھا اور آج دن تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کالی سیاہ رات جب ہو جاتی ہے نافرمانیوں کی، گناہوں کی، تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور نئے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو پھر اللہ کے دین کو لے کے چلتے ہیں۔ یعنی یہ سسٹم آ رہا ہے۔ پرانی قوموں کی ہم کہانیاں قرآن میں پڑھیں گے تو ہر قوم جس نے نافرمانی کی حدیں کراس کی ان پہ عذاب آ گیا، وہ ختم ہو گئے، پھر آگے نئے لوگ آئے، نئے پیغمبر آئے، نئے اللہ کے ماننے والے آئے، تو جتنا عرصہ وہ اچھے رہے، پھر اس کے بعد جب نافرمانیاں حد پہ گئیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤن انسانی ہسٹری میں ہمیں آج تک ملتے ہیں۔ اب ان اپس اینڈ ڈاؤن سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہم نے کیا نتیجہ نکالنا ہے؟ ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان سابقہ کہانیوں کو، سابقہ باتوں کو، سابقہ امتوں کی باتوں کو اگر ہم آج کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو ابھی 2005 والا زلزلہ ہے وہ ابھی گزرا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ہم میں سے جو اکثر لوگ ہیں انہوں نے وہ ساری کی ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان میں تباہی آئی تھی۔ تو کیا ہے کہ پھر ہمیں نظر بھی آیا کہ جو علماء کرام نے، ہمارے جو دینی حلقہ تھا، انہوں نے کس طرح اس کے اوپر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی نافرمانی تھی وہ کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ تو جب بھی اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ باتیں جب کوئی شخص سنے
اور سننے کے بعد اس کے دل پہ کوئی ہیبت اللہ کی نہ آئے، وہ نہ ڈر ہو جائے، وہ بے خوف ہو جائے اور بے خوف ہو کے اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، جس کی مثال یہاں دی گئی ہے آیت نمبر 74 میں۔ اور دوسری جو ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر ہے 22 ہے میرا خیال، سورہ زمر کی یہ والی آیت فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اولئک فی ضلال مبین۔ آپ آیت کا نمبر چیک کر لیجئے گا تو سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اب دوسری بات جو ہے، ہمیں لمحہ فکریہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور ہمارے دل کی حالت نہ بدلے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ الارم ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایمان جو ہے اس لیول پہ نہیں ہے ہمارا، ہم خطرے میں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کی روشنی، اللہ کے کلام کا نور ہمارے قلوب تک نہیں پہنچ رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر جو ہے ٹینکی میں پانی ہے، ہم موٹر چلائیں گے تو ہمارے نلکے میں پانی آئے گا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر پانی موٹر چلانے کے باوجود نلکے میں نہیں آ رہا تو ہم فوراً نلکا چیک کرتے ہیں، ہم پائپ چیک کرتے ہیں، کہیں سے پائپ میں کہیں سے بلاکیج ہے، کہیں سے لیکیج ہے، کوئی پرابلم ہے، ہم نے اس پرابلم کو ڈھونڈنا ہے اور اس پرابلم کو ہم نے حل کرنا ہے، تو پھر ہمارے پاس پانی کا فلو نارمل ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب اللہ کی خوف کی آیتیں آتی ہیں دل لرز جاتا ہے، جب اللہ کے ہم پرانے قصے جو قرآن کریم نے ہمیں سنائے ہیں، عذاب کی آیات آتی ہیں، ہمارا دل لرزتا ہے، ہم روتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اور ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، پھر ہم نے سوچنا ہے کہ بیماری کہاں ہے، پھر ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی اور ہم خطرے میں ہیں۔ اور دوسرا خطرہ کیا، کب ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کے ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمارے دل نہیں بدل رہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کے آئیں تو دل کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے، جانے سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم واپس آتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم تنگی محسوس کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے اٹھ کے بھاگ جائیں، تو وہ بھی لمحہ فکریہ، ہم نے اس وقت بھی یہ بات سوچ لینی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اٹ مینس کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں کچھ ایسی بات میں، کچھ ایسے معاملے میں جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ سگنل نہیں پکڑ پا رہا جو اس کو پکڑنے چاہیے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے ہے، اس قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، ہم پڑھیں گے الفاظ کی ادائیگی سے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس سے روشنی لینی ہے، ہم نے اس سے وہ رستہ تلاش کرنا ہے جس رستے پہ چل کے ہم اپنے رب کی رضا کو پا سکیں اور اپنے رب کے قرب کو پا سکیں۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں بتاتا جائے گا کہ ہماری قلبی بیماریاں، ہماری روحانی بیماریاں، ہماری باطنی بیماریاں کون سی ہیں، نشاندہی کرتا جائے گا۔ اور اس نشاندہی میں یہ والی جو آج ہم نے پڑھی، یہ 2 نشاندہی جو ہیں وہ یہاں کی گئی ہیں۔ پہلی نشاندہی یہ کہ پرانی سابقہ امتوں کے عذاب کی باتیں سننے کے باوجود دل سخت رہے، تو یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے اور لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنی بیماری کو پکڑ تو لیا، ہمیں پتہ تو چل گیا، اب ہم نے اس کی وجہ تلاش کرنی ہے اور وہ وجہ ڈھونڈنی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ مومن جو ہے اس کا دل سخت نہیں ہوتا، مومن تو جب اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ تو مست ہو جاتا ہے، وہ تو روتا ہے، وہ تو اس کی تو حالت غیر ہو جاتی ہے، اللہ کا نام سن کے اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اللہ کا ایمان جو ہے، وہ جو نور ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ دیکھیں پانی اگر اوپر ٹینکی میں ہے تو پانی نلکا کھلے گا تو پانی پریشر سے آئے گا۔ اب جتنے زیادہ اپنے گھر کے پائپ صاف رکھیں اتنا زبردست پریشر اور فلو آئے گا، اور جس کے ذرا تنگ نالیاں ہیں، گندی ہیں، پرابلم ہیں، جگہ جگہ سے لیکیج ہے، تو وہ آئے گا ضرور
لیکن تھوڑا تھوڑا آئے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بالکل ہی پانی نہیں آ رہا تو پھر بہت اشد ضرورت ہے اصلاح کی، پھر بہت اشد ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی. اور ہم یہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی باطنی بیماریوں کا پتہ چلے، ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا پتہ چلے، پھر ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہاں پر ایک بات جو آپ نے کی کہ دل کی سختی جو ہے سم ٹائم دل کی سختی جو ہے وہ ہمیں بے قرار کرتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے، بہت عبادات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ یہ ایک سوال تھا آپ لوگوں کی طرف سے جو میں نے نوٹ کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کا جواب آپ ہی میں سے ایک بہن نے بہت اچھا دیا بھی ہے، اور اسی بات کو میں مزید ایلیبوریٹ کروں گی. اور ہم سب یہ باتیں پچھلے کورس میں پڑھ بھی چکے ہیں، اب ہم اس کو ریویژن کے طور پہ لیں گے کہ اگر عبادت معرفت الہی کے بغیر کی جائے، قلبی تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استوار کیے بنا ہم رٹی رٹائی عبادتیں کریں گے تو وہ عبادت ہمارے دل میں مزید سختی پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو سورہ زمر کی آیت ہے، اس پہ جب ہم غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذکر تو ہو رہا ہے لیکن اس سے اس کے اثرات نہیں ہو رہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ عبادات تو ہو رہی ہیں، عبادات کی کثرت ہے لیکن دلوں میں سختی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ اپنے ثمرات حاصل نہیں کر رہی، جو اس کا ثمر ہے. عبادت کا کیا ثمر ہے؟ عبادت کا تو ثمر ہے دل نرم ہو جاتا ہے اور خشیت الہی کے آنسو آتے ہیں، دل میں ہمدردی آتی ہے، انسانیت کے لیے محبت آتی ہے. اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہم نے یاد کر لینا کہ مخلوق جو ہے اس کے عیب دکھنا ہمیں بند ہو جاتے ہیں، مخلوق بے عیب نظر آنے لگتی ہے. تو یہ عبادت کے ثمرات ہیں، دنیا سے بے نیازی ہو جاتی ہے. اگر ہم عبادات بھی بہت کر رہے ہیں، قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، پھر بھی خوفناک بات ہے، پھر بھی ڈرنے کی بات ہے. عبادت کا ثمر ہی یہ ہے کہ دل میں بے نیازی آ جاتی ہے دنیا سے، دنیا کی الفت اور دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے. دنیا بڑی ظالم ہے، اس کی محبت نکلتی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جتنی دیر ہم لگے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ، اتنی دیر یہ لیول بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے، دنیا نکل جاتی ہے. پھر جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا محبت دنیا کی کھینچتی ہے اپنی جانب. تو مطلب یہ مومن جو ہے یہ سارا دن اسی کشمکش میں رہتا ہے، اسی لڑائی میں رہتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. مومن کی ہر وقت یہی تو جنگ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا پکا نہیں ہوا، لا پکا کرنا ہے. تو لا پکا کرنا یہی ہے نا، پڑھنے زبان سے تو بڑا آسان ہے کلمہ کہہ دینا لا الہ، لیکن جب اس کو اپنی روح کے اندر اتارنا، اپنے وجود کے اندر، اپنے عمل کے اندر پکا کرنا، تو اس میں بڑی سٹرگل، بڑی محنت، بڑی کوشش کرنی پڑتی، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. یہ بالکل اسی طرح یہ جو عبادات ہیں یہ کثرت ہو رہی ہے لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ارد گرد والے بھی آپ سے تنگ ہیں، آپ بہت عبادت گزار ہیں لیکن آپ کو کوئی یعنی معاشرے میں کہیں بھی محبت نہیں مل رہی. اور معاشرے والے جو لوگ ہیں، وہ گھر والے ایون آپ کو دیکھ کے جو ہے بچے ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور تنگی محسوس کر رہے ہیں آپ کے وجود سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سمت درست نہیں ہے. اور سمت کیسے درست ہوگی؟ سمت درست ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو. اور جب قلبی تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے تو پھر انوارات جو ہیں وہ قلوب تک پہنچا دیتے ہیں، پھر دل بدل جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے. جب جو روشن دل ہے وہ پھر گمراہ نہیں رہتا. تو یہ پوری کی پوری یہ ایک پیکیج ہوتا ہے، سب ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے، ان پہ غور و فکر کرنا ہے. اور یہ بہت اچھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ پوائنٹ جو آپ لوگوں کو آیات جو ہم نے پڑھتے ہیں
جس ہفتے میں ہم جو سی بھی آیات پڑھیں ان میں سے جو کرنے کے کام ہیں یا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا یا ہمیں اس کو مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو آپ لوگ گروپ میں اٹھاتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا ایک ہیلدی، میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہیلدی ڈسکشن تھی، بہت زبردست آپ لوگوں نے سب نے جو سب کے پوائنٹس بہت اچھے تھے، سب نے اپنے تئیں بہت اچھی باتیں کی اور اپنے فہم کے مطابق دلوں کی سختی کیوں ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کے کیا طریقے ہیں وہ آپ سب نے بہت اچھے سے بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہر لیکچر کے بعد اسی طرح پوائنٹس کو ڈسکس کرتی رہیں گی۔ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔